اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں عرب کے لوگ جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اونٹنی جس جنگل میں اس کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے، وہ جہاں جا رہی ہے بچہ وہاں، جس جھاڑی میں گئی بچہ وہاں، جس پہاڑی پر گئی اس کا بچہ وہاں. عرب اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہاذا تلو، یہ تلو ہے، یعنی اپنے ماں کے نقشے قدم پہ چلنے والا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا. عرب اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ تلو، اپنے ماں کی فرما برداری کرنے والا، اپنے ماں کے قدم پر چلنے والا، اپنے ماں کے نقشے پا پہ چلنے والا، اپنے ماں کے نقشے قدم پہ چلنے والا. اس بچے کو عرب کیا کہتے ہیں؟ تلو. اسی تلو سے بنا ہے تلاوت. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور وہ خطرناک جانور شیر اور بھیڑیے جیسے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو دنیا کی ساری قوموں کے شر سے اور ان کے فتنے سے محفوظ رہو گے. ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے. جیسے وہ تلو ہے اسی تلو سے بنا ہے تلاوت، یعنی تلاوت کرنے والا بھی محفوظ رہتا ہے دنیا کے فتنوں سے. اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ آج ہم محفوظ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت نہیں کرتے. مفہوم مخالف نکالنا سیکھیے. اصول فقہ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، الٹا مفہوم نکالنے کی کوشش کیجیے. اللہ نے کہا تلاوت کرو، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے. ہم تلاوت کریں گے تو محفوظ رہیں گے. آج ہم محفوظ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. بیٹھ گئے، میں نے قرآن پڑھا رمضان میں کتنا، ارے میں نے 10 قرآن پڑھے، 5 ہو گئے. ارے آج میری بیٹی کا 5واں قرآن چل رہا ہے، 6واں چل رہا ہے، 8واں چل رہا ہے. ہم ایک مہینے رمضان میں 4 قرآن پڑھتے ہیں، 5 قرآن پڑھتے ہیں. ارے میرے بھائی، اللہ نے پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، اللہ نے تلاوت کے لیے کہا ہے. تلاوت کرو، تلاوت کرو. آج دیکھ لیجئے امام صاحب جب رمضان کے اندر دعائے قنوت پڑھاتے ہیں نا، تراویح کے بعد قنوت پڑھتے ہیں نا، تراویح آپ پڑھتے ہوں گے رمضان میں، تو ہاتھ اٹھا کر آمین آمین کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ پیچھے امام صاحب کہتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، آپ کہہ رہے ہیں آمین. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وقنی شر ما قضیت. آپ سب میں آمین آمین کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ پوری دعا میں آپ آمین کہتے ہو. اس پوری دعا میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جہاں آمین نہیں کہنی چاہیے، لیکن آپ اس پر بھی آمین کہتے ہو، آپ اس پر بھی آمین کہتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کہاں آمین کہنا چاہیے اور کہاں نہیں کہنا چاہیے. میرے بھائیو، یہی حال قرآن کے پڑھنے کا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کہاں ہمیں جانے کا حکم دے رہا ہے، کہاں جانے سے روک رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن نے پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، قرآن نے تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے. قرآن نے تلاوت کرنے. سعودی عرب میں جب آپ جائیں گے، عمرہ کریں گے رمضان کے مہینے میں، دیکھیے امام حرم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آیات جہنم پر پہنچتے ہیں تو نماز پڑھاتے پڑھاتے رونے لگتے ہیں. اور آپ دیکھیے خانہ کعبہ کے اندر کتنے لوگ روتے ہیں. وہ سب عربی لوگ ہوتے ہیں جو روتے ہیں اس لیے کہ وہ عربی میں قرآن کی آیتوں کا معنی سمجھ رہے ہیں. جہنمی آیات جہنم کا معنی سمجھ رہے ہیں. عذاب جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ رو رہے ہیں. میرے بھائیوں، بتاؤ یہاں امام پورا قرآن پڑھاتا ہے، رمضان میں تراویح میں پورے مہینے تراویح پڑھاتا ہے، بتاؤ تراویح پڑھتے وقت کون سا مسلمان روتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں پورے مہینے تراویح ہوتی ہے، بتاؤ کتنے مسلمان قرآن کی تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کتنے لوگ روتے ہیں؟ نہیں روتے. اس لیے نہیں روتے کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے آیات جہنم کہاں ہے، آیات عذاب کہاں ہے. جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم روتے نہیں ہیں، اور جب روتے نہیں ہیں تو اس لیے ہماری نمازیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. میں نے کہا تھا اختصار کے ساتھ بتاؤں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے قرآن پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے. قرآن پڑھنا یہ ہوتا ہے، لے کے بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناھم ينفقون. پڑھ لیجئے، 2 پارہ پڑھ کے ہٹ جائیے.
پھر 1 گھنٹے بعد پھر پڑھیے، اور ایک دن میں 10 پارے پڑھے، دوسرے دن میں پھر پڑھے، تیسرے دن میں پھر پڑھے، پورے مہینے 3 دن میں پورا قرآن پڑھ تو لیا آپ نے، پورے مہینے میں 10 قرآن پڑھ تو لیا آپ نے، لیکن معاف کیجئے گا پڑھا ہے آپ نے، تلاوت نہیں کیا آپ نے، تلاوت نہیں کیا۔ اور تلاوت کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے رب العالمین کیوں کہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، رب کے معنی پالنے والا ہے، وہ ساری کائنات کو پالتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بھی پالتا ہے، حیوانوں کو بھی پالتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی پالتا ہے اور کافروں کو بھی پالتا ہے۔ اس کی نظر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی نعمتوں سے غیر مسلموں کو فائدہ نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو دے، ایسا نہیں۔ پرورش کا مطلب سب کی، یہ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی صرف مسلمانوں کو نہیں ملتی ہے، ہندوؤں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، سکھوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے۔ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں سب کے کھیت سے اناج پیدا ہوتا ہے، وہ کھلاتا ہے تو سب کو کھلاتا ہے۔ ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، ہم یہ سبق ملتا ہے۔ اب جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سوچے گا کہ رب العالمین کا معنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بوڑھے مجوسی کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا، بیٹھو کھانا کھاؤ، اور جیسے ہی اس نے لقمہ اٹھایا اور کہا بسم النار، آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کا لقمہ پکڑا ہے، رکھ 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 دسترخوان پہ رکھ، یہ لقمہ، یہ کھانا میرے رب نے، میرے اللہ نے دیا ہے، اس پر نام میرے اللہ کا لیا جائے گا، آگ کا نام لیتے ہو؟ اس نے کہا میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں، میرا خدا تو آگ ہے، میں آگ کا نام لے کے کھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جاؤ آگ سے مانگ لو، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، ہم تمہیں نہیں دیں گے، اگر کھانا ہے تو میرے خدا کا نام لو۔ چھوڑ دیا بڈھا، چلا گیا۔ اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل کو جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ نے کہا اس بوڑھے کو کھلاؤ کھانا، اس بوڑھے کو پکڑ کے لائے ابراہیم، کہا بابا کھا لو، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھانا کھا لو۔ اس نے کہا آگ کا نام لوں گا۔ ارے جس کا نام لینا چاہو لے لو۔ اچانک بدل کیسے گئے ہو؟ اے ابراہیم اچانک کیسے چینجنگ آ گئی؟ ابھی تو مجھے بھگا دیا، اب کہہ رہے ہو کہ جس کا نام لینا چاہو لے لو لیکن کھانا کھا لو۔ فرمایا اے بزرگ، اے مجوسی، اے بوڑھے، جب تو یہاں سے گیا تو میرے رب نے مجھے جبرائیل کو بھیج کر بتایا اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے۔ اے ابراہیم 90 سال میں اس بوڑھے نے کبھی میرا نام نہیں لیا۔ اے ابراہیم 90 سال تک اس بوڑھے نے کبھی میرا نام نہیں لیا، لیکن میں پھر بھی اس کو کھلاتا رہا، پھر بھی اس کو پلاتا رہا، پھر بھی اس کو دیتا رہا۔ جب میں اس کو کھلاتا اور پلاتا رہا، جب مجھے برا نہیں لگا، آج وہ تمہارے دسترخوان سے بھوکا اٹھ گیا، مجھے برا لگا۔ کھلانے والا میں، پلانے والا میں، جب مجھے اعتراض نہیں تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ، وہ بوڑھا کسی کا بھی نام لے کھانے دو۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بوڑھا، کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رب العالمین کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے اس بوڑھے نے کہا اچھا کتنا مہربان ہے تمہارا رب، تو کہا ابراہیم میرا رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو، اس کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سمجھے گا اللہ نے رب العالمین کیوں کہا، الرحمن الرحیم کیوں کہا۔ رحمان کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا۔ جب رحمان کہہ دیا تھا تو پھر رحیم کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب رحمان کا معنی بہت رحم کرنے والا تو ہو گئی تھی بات، جب رحمان کا مطلب بہت رحم کرنے والا تو رحیم پھر کیوں پیش کیا؟ اور رحیم کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا، کیا ترجمہ کرو گے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحم کرنے والا، بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ دونوں کا معنی تو ایک ہے، تو جب رحمان کہہ دیا تو رحیم کی ضرورت کیا ہے؟ سوچو گے، اسی کو کہتے ہیں تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ رحمان میں اور رحیم میں کیا فرق
واقع رحمان کس رحمت کو کہتے ہیں اور رحیم کس رحمت کو کہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں. اس لیے قرآن کو پڑھنے سے نکلیے اور قرآن کی تلاوت کی طرف آئیے. اپنے گھروں میں